کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا کہ بندے تیرے تین مال ہیں. ایک وہ مال جو تو نے کھایا اور ہضم کر دیا، یہ تیرا مال ہے. دوسرا وہ مال جو تو نے پہنا اور اسے پرانا کر دیا. اور تیسرا تیرا وہ مال ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور باقی مال فرمایا وہ تو تیرے ورثاء لے جائیں گے، وہ تو تیرے کسی کام نہیں آئے گا، وہ تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا، تیرے مال کو تقسیم کر لیں گے، وہ تو تیری قبر پر بھی نہیں آئیں گے. آج جس اولاد کے لیے تو نے ظلم کیا، جس اولاد کے لیے تو نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ناانصافیاں کی، تو نے جس اولاد کے لیے مال کو غصب کیا، جس اولاد کے لیے تو نے بہنوں کا حق مارا، جس اولاد کے لیے تو نے رشوتیں لی، جس اولاد کے لیے تو نے سود لیا، جن کے لیے تو نے ناانصافیاں کی، ناپ توڑ میں کمیاں کی، مال اکٹھا کیا، تو وہ مال چھوڑ کر آ گیا اور وہ ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے، وہ تیرے مال کو تقسیم کر لیں گے. تجھے تیرے مال نے پھر کیا نفع دیا؟ تو فرمایا کہ تین مال بندے کی، باقی مال اس کے ورثاء کا. اور وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دیتے، وہ تو چار پائی بھی اپنے گھر سے نہیں دیتے، مسجد سے چار پائی منگواتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دیتے. انہیں ڈر لگتا ہے کہ جب اکڑا ہوا جسم دیکھتے ہیں، اکڑے ہوئے ہاتھ دیکھتے ہیں، اکڑا ہوا اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو ڈر کے مارے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے وہ کتھے نیندرا کر دے. وہ کہاں تیرے لیے جاگیں گے؟ قبر پر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے. تو فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا. اور حتی زرتم المقابر، اتنا ہلاک کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. تو آج ہم نے اپنی آخرت کی فکر خود کرنی ہے. ہم نے کسی پر نہیں رہنا. اولاد کے لیے، کسی اور کے لیے کسی کا مال غصب کرنا، ہم تو مر جائیں گے. وہ مال جو ہم اولاد کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمیں کوئی کام نہیں دے گا اور انہوں نے ہمارے لیے خرچ نہیں کرنا. تو کیا فائدہ ایسے مال کا جو کسی کے لیے ہم نے کسی کا حق غصب کر کے اکٹھا کیا. تو ہم نے خود اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اپنی آخرت کو ہم نے خود سنوارنا ہے. یہ بھول جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی یاد کرے گا، بھول جائیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی سارے ثواب کرے گا. ہر ایک بندے کو اپنی فکر ہے. اور جس موجودہ دور میں ہم گزر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر کسی گھر میں آج بھولگی ہوئی ہے، اگلے دن وہیں پر ہی شادی کی شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر ایک نے مرنا تھا، یہ بھی مر گیا. تو جس نے آنا ہے اس نے جانا تو ہے ہی. تو اس قدر نفس نفسی کا عالم یہ ہمارے دور میں. اور ہم پھر یہ خیال کریں کہ آج ہم لوگوں کا مال بھی غصب کر لیں، ہم لوگوں پر ظلم بھی کریں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں، ناانصافیاں کریں، ناپ توڑ میں کمی کریں، چیزیں ملاوٹ کر کے دیں، مال اکٹھا کر لیں. کس کے لیے؟ اس اولاد کے لیے جس نے مرنے کے بعد یاد بھی نہیں کرنا. اور اگر وہ یاد کر بھی لے، جو مال ہم نے غصب کیا ہے کسی کا، وہ تو نہیں ہم سے معاف ہوگا، وہ تو ہم نے اس کا حق دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے شب و روز کو اس طرح ترتیب دیں کہ ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں. بہترین اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو نہیں بھولتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرا زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کر احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانس چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست، تیری زندگی کو اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت ویسا ہے امامت اس کی، جو مسلمہ کو سلاطی کا پرستار کرے.